بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارض فلسطین سرزمین انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات۔ قسط نمبر 2۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہداء و انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، البتہ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی۔ اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا اقصیٰ۔ پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ متفق علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی النمل میں پیش آیا جو عسقلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے نیچے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا وہ اسی جگہ تھی۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے جو کہ ارض فلسطین میں پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ارض فلسطین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ ارض فلسطین ہے۔